حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل جہاں فلاں کافر کی لاش ملے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4621 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان میں سے کسی نے بھی اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ حضرت یہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کی اسباب، واقعات، شہدائے بدر، اسیران جنگ سے سلوک اور مسلمانوں کی شاندار فتح پر بات کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو جن کے پاس 50,000 دینار مالیت کی چیزیں تھیں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کاروان شام سے واپس مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں جانے والے کاروان کی طرف حرکت کی جائے تاکہ ان کے اموال کو قبضے میں لیا جا سکے اور اس طریقے سے دشمن کی اقتصادی قوت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی اس حرکت سے باخبر ہوا، نہایت سرحد کے ساتھ ایک قاصد کو مدد طلب کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ قاصد نے ابو سفیان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی سواری کی ناک اور کان کاٹ کر لہو لہان کر دیا، اپنی قمیض پھاڑ ڈالی، عجیب سا حلیہ بنا کر مکہ میں وارد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکے اور فریاد بلند کرتا ہے، کاروان کو بچاؤ، کاروان کو بچاؤ، کاروان کو بچاؤ۔ محمد اور اس کے پیروکاروں نے کاروان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ابو جہل 950 جنگجوؤں کے ساتھ 700 اونٹ 100 گھوڑوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان اپنے لشکر کو بچانے کی غرض سے راستہ تبدیل کرتا ہے، مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر مکہ پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 افراد کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچتے، دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور اصحاب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا جبکہ دوسرا گروہ ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اب لشکر اسلام اور لشکر کفر ایک دوسرے کے بالکل مدِ مقابل کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر دشمن حیرت زدہ ہو گیا۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے بعض کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں۔ قریشی لشکر بدر کی اس مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے جہاں پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں سے پانی بہت دور تھا۔ پانی کی قلت سے مسلمانوں کو مزید پریشانی ہوتی ہے، تب اللہ پاک مسلمانوں کے لیے وہاں پر بارش برسا دیتا ہے اور ان کی یہ تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کفار پریشان ہوتے ہیں اور اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہیں رہتے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور دوسری طرف کفار کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند کریم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ہم ان 2 گروہ میں سے ایک یعنی ابو سفیان کے تجارتی کاروان یا لشکر ابو جہل میں سے ایک پر ضرور فتح یاب ہوں گے اور خدا اپنے وعدے پر ضرور سچا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں ابو جہل اور قریش کے بعض دیگر مشہور لوگوں کے قتل ہونے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو۔ ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی جمع کر لیں گے
اس طرح ہمارے پینے کے لیے پانی بھی ہو جائے گا، اور دوسری طرف ہم ایک اور گڑھا کھودیں گے، اور دوسری طرف ہم گڑھے اور چشمے کھودیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عرش بنا دیں۔ یاد رہے عرش کھجوروں کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں اور اس کے آس پاس آپ کی سواریاں تیار ہیں، ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ ایک ٹیلے پر یہ سائبان بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا تھا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس جگہ فلاں قتل ہوگا، وہ بالکل وہی قتل ہوا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوا۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ویسے ہی پورے نہ ہوں جیسے ادا ہوئے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے اور ہتھیاروں سے لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے، مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دینا۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو
اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس چلے گئے اور انہیں یہ خبر دی کہ ان کی تعداد 300 ہے۔ مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے آدمی مارے جائیں گے جتنے کہ ان کے، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور ضرور کر لینا۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ جنگ کے ارادے سے باز آ جا ابو جہل، واپس چل۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہ ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے عہد سے پانی پیوں گا، یا تو ان کو توڑ ڈالوں گا یا اس کی کوشش میں مارا جاؤں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر گرا، خون تیزی سے بہ رہا تھا۔ اسی اثناء میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ بھی حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی اس حوض سے پانی پیے گا وہ یہی کفر کی حالت میں قتل ہو جائے گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہ پیا اور یوں یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارنے لگے کہ ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے۔ اس للکار سے مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلتے ہیں۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام محفظ، معاذ، اوف رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ ہم تمہارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ تینوں اپنی صفوں میں واپس چلے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے اور دونوں کے درمیان بہت دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، جہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر کے انہیں قتل کر چکے تھے، لہذا وہ دونوں بھی عتبہ کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لشکر اسلام میں لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہید نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ یوں بدر کی لڑائی کا آغاز ہوا اور مشرکین کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لڑائی کرنی پڑی۔ بدر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔
جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ کہتے ہیں جہاں پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس لڑائی میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت ترین خون ریز جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام یوم فرقان رکھا۔ اسلام کے 313 جانبازوں نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو مات دی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بڑھ کر 3000 ہو گئی، اور اس کے بعد 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے مہاجرین صحابہ اکرام حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت میجہ مولا عمر بن خطاب اور حضرت صفوان شامل تھے۔ اور انصار صحابہ میں حضرت سعد، حضرت مبشر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف بن عفرا، حضرت معوذ بن عفرا، اور حضرت عمیر، حضرت رافع بن معلہ، حضرت زید بن حارث اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں بہت کم تھے، مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کی شامل حال تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکے کو یادگار اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ناظرین، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔